اسی فیس لیس اسسمنٹ اور اپیل پروسیڈنگز کے بارے میں ٹیکس پریکٹیشنرز کی نظر میں جناب ندیم بٹ صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، پریکٹیکل پریکٹیشنر ہیں، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، زیادہ سیکھنے سکھانے میں انہیں بہت زیادہ شغف ہے، اور ہم جب بھی انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہ لاہور سے بھاگے بھاگے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ممبران کو جو بھی ان کا پریکٹیکلی نالج ہوتا ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کر جاتے ہیں۔ جناب کا شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ اب اسی سلسلے میں جناب ندیم بٹ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فیس لیس اسسمنٹ اور اپیل پروسیڈنگز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے ٹیکس پریکٹیشنر وکلاء، ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو مستفید کریں۔ جناب محمد ندیم بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی ایک دفعہ پھر ملتان ٹیکس پارک اور آپ لوگوں کا کہ ایک موقع پھر آپ لوگوں نے دیا کہ سیمینار تو ویسے ہم لاہور میں اور فیصل آباد میں کر چکے ہیں، بجٹ پہ بھی کیا تھا، پری بجٹ، پوسٹ بجٹ، ریٹرن پہ بھی ہوا، تو آج موقع ادھر بھی ایک لگ گیا۔ اچھا، اب ریٹرن تو چلے بعد میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فیس لیس آڈٹ والا ہے، ایکسپلینیشن تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی دی ہے۔ میری ذرا پریزنٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، میں نے سیکشنز کے ساتھ اس کو زیادہ کوریلیٹ کر لیا۔ اس میں نا پہلی شیٹ میں نا آپ کا 7th پوائنٹ ہوگا، اس کو ذرا میکسیمائز کریں، اگلی شیٹ پہ آئیں ذرا، نیچے سے نا میکسیمائز کریں، اس پہ فارمولہ لگ جائے گا، ہائپر لنک لگاؤ، ہاں جی ایسے، یہ ذرا 7th پوائنٹ پہ کلک کریں، بس یہ آپ کے ساتھ۔ سر نے آپ کو انکم ٹیکس کا بتایا، میں نے ایک چارٹ الگ سے پہلے سے بنایا ہوا ہے، وہ پیرلل جو سیکشنز آپ کے فیس لیس آڈٹ والا آپ دیکھیں گے، آپ کا سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں، وہ آلموسٹ جیسے انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ جو آڈٹ والا ہے، اسیسمنٹ والا، وہ ریلیونٹ سیکشن آپ کے سامنے ہے۔ فیس لیس آڈٹ ہے، فیس لیس جورسڈکشن ہے، ڈائریکٹر جنرل فیلڈ ہے جو انہوں نے ابھی بتایا آپ کو، نیشنل فیس سینٹر جو اسلام آباد میں بالکل ایسے ہی ہے، اپیل اسی طرح ہے، الگورتھمک سیٹلمنٹ بھی اسی طرح ہے، اور ایک چیز اور ہے، انڈیپینڈنٹ کیس اسکروٹنی کمیٹی، یہ ایک چیز ہے۔ تو 4 پوائنٹ میرے، کیونکہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ رپیٹ کرنے کا مجھے فائدہ کوئی نہیں، جو نئی چیزیں اس کے اندر ہیں 4، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جو سر نے اینڈ پہ آپ کو بتایا وہ سب سے امپورٹنٹ تھا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا آئی ڈی پاسورڈ چوری ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہوگا نہیں، میرے ساتھ ہو گیا ہوا، میرے 2 کلائنٹس کے، ایک بندے کا تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، وہ بیچارہ جو دھکے کھا رہا ہے، اس کا بینک بھی فریز ہوا ہے، 12 ملین جناب بینک کے اندر فریز ہے، ان پٹ اس کا فیک ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، تقریباً کوئی 13 ملین، 25 ملین تو سیدھا سیدھا اس کا یہ بن گیا۔ اب وہ ہر ایک کے پاس وہ پہنچ گیا، اور 1 سال ہو گیا ہے کہ اس بندے کو وہ بے یار و مددگار ہے۔ اور اگر میں سچ بولوں نا، یہ نہیں کہ میں کسی کوئی تعریف کر رہا ہوں یا بدگوئی کر رہا ہوں، وہ بندہ سوسائڈ کرنے لگا تھا سیدھا سیدھا کہ بھئی میرا اگر 25 ملین مجھے ملنا ہی نہیں ہے اور پورے ملک نے مجھے چور ہی کہنا ہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ وہ اب کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی کے نام پہ اور دوسروں کے ناموں پہ وہ بزنس کر رہا ہے آفیشلی، اور اپنی گڈ ول اس کی زیرو ہو گئی ہے۔ ایک اور بات آپ کو پتہ ہے، سیل ٹیکس کی ریٹرن وداؤٹ کمشنر اپروول کے ریوائز نہیں ہو سکتے۔ اس کی جناب جون 2025 کی ریٹرن 5 دفعہ ریوائز ہو گئی ہے، وہ کیسے ہو گئی ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 25 ملین ایک ہو گیا، ادھر سے وہ بندہ ڈیفالٹر ہو گیا، اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو۔ اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بڑا بیسک پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ آن لائن میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بہت سارے فراڈ ہوتے رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہو رہے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں۔
تو یہ ایک سب سے بڑا جو اس کا جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا کہ اس میں آن لائن کی سیکیورٹی جو ہے نا اس کو رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی۔ چلیں ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی سیٹلمنٹ اس کے اندر کر لیں، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں 10 لاکھ بنتا ہے 20 لاکھ وہ دینے کو تیار ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باقی پروسیڈنگ کلوز ہو جائے گی، وہ باقی پروسیس ادھر ہی ہے۔ اگر دیکھیں آڈٹ یا امینڈمنٹ آپ کی اس پوائنٹ کی ہوئی ہے جو آپ نے ڈکلیئر کیا تھا، اگر کسی بندے نے اپنا بینک اکاؤنٹ، گاڑی یا پراپرٹی یا فورن ٹریولنگ یا جو بھی کوئی چیز جو ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ تم سے بلونگ کرتی ہے اور تم نے اس کو کور نہیں کیا، تو اس کے لیے 122 سیکشن ایز اٹ از اویلیبل ہے، اور ایز مینی ٹائمز ایز دی کمشنر ڈیم فٹ، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، چاہے اس کو پڑھے یا جس کو مرضی پڑھے، آپ کو ڈکلیریشن ہر صورت میں کمپلائنس آف لا کے مطابق ہی کرنی پڑے گی، اینڈ دیر از نو وے ٹو رن۔ اب نہیں چلے گا وہ سسٹم پرانا جو بھی تھا وہ گزر گیا، اچھا ٹائم تھا برا ٹائم تھا گزر گیا وہ، اب آگے جو بھائی ہوگا اب آگے وہی جائے گا جو کمپلائنس آف لا کرے گا، اس کے علاوہ بچنے کا جو فارمولہ ہے اور کوئی نہیں ہوگا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے چاہے وہ اکاؤنٹنگ سائڈ ہے، آڈٹ سائڈ ہے، ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ہے، گاڑی ہیں، پراپرٹی ہیں، ریکنسیلیشنز ہیں، انکمز ہیں، لائبلٹی ہے، ایون ایسٹس ہیں، جو کچھ بھی ایکسپینسز بھی ہیں، پرسنل بزنس، سب کی ریکنسیلیشن اب آپ کو بنانی پڑے گی، ادروائز پرابلم شروع ہو جائے گی۔ ایک اور بات، اس کو ریکنسائل کرتے کرتے پھر میں انڈیپینڈنٹ والے کی طرف آؤں گا۔ ایم آئی ایس سسٹم ابھی بھی فلی انٹیگریٹڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال کافی حد تک آپ کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور امپورٹ ایکسپورٹ آپ کی کافی چیزیں اس کے اندر اپیئر ہو رہی ہیں، بٹ سٹل یوٹیلیٹی بل اس کے اندر نہیں آ رہے ہوتے، کچھ بینک بھی ابھی انٹر لنک نہیں ہوئے، تو آپ نے 100% چیزوں کو ایم آئی ایس سے بالکل ٹیلی کرنا ہے۔ آپ کی ریٹرن ایم آئی ایس کو کور کرتی ہو، اس کے علاوہ اگر انفارمیشن ہے تو وہ بھی اس کے اندر ڈالیں تاکہ آپ اپنے ڈیٹے کو سکروٹنائز کریں اور 100% ویریفائبل ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، اس کو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ چیزیں فرق آ جائیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل بنا لیتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی میں نے امپورٹ کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ جی ڈی میں آپ کی ڈکلیئرڈ ویلیو یا اسیسڈ ویلیو وچ ایور از ہائر پہ لیتا ہے، وہ اس پہ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز آپ پے کرتے ہیں۔ اب سیل ٹیکس ریٹرن میں تو وہ اسیس ویلیو اٹھا رہا ہے اگر وہ ہائر ہے، تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن میں تو آپ کو بھی نوٹسز کافی جگہوں پہ آئے ہوں گے کہ آپ کی جناب پرچیز ایز پر سیل ٹیکس ریٹرن کچھ اور ہے، اور جو آپ نے اکاؤنٹس آڈیٹڈ یا ان آڈیٹڈ دیے ہیں اس میں تو کچھ اور ہی آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے چکر بھائی؟ تو آپ نے ایک ریکنسیلیشن بنا کے رکھ لینی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیوں آ رہا ہے۔ جیسے بینک کی ریکنسیلیشن آپ بناتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی ریکنسیلیشن بنا کے رکھ لیں تاکہ کل کو آپ کو پرابلم نہ ہو۔ یہ آگے آپ کا چوتھا پوائنٹ۔ پانچواں اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ کیس اسکروٹنی ہے وہ یہ ہے، ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک فردر چیک اینڈ بیلنس انہوں نے اپنے لیے ہی لگا لیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کے اسپیسیفائڈ ممبر ہوں گے انڈیپینڈنٹ پرسنس، اس میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز، گریڈ 20-21 کے آفیسرس، ٹھیک ہے، اور جو وہ کمشنر جو اس کے اوپر اس کے نہیں تھے وہ والے اس کے ممبر بن سکتے ہیں جو انہوں نے اسپیسیفائی کیا، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ جب بھی ڈپارٹمنٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یا فردر اپیل کرنے جائیں گے تو یہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی جو ہوگی اس کو ریویو کرے گی، اگر تو وہ اپروو کریں گے تو ڈپارٹمنٹ اپیل میں جائے گا، اگر وہ نہیں کریں گے تو ڈپارٹمنٹ کو اپیل میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، تاکہ جتنی بھی اپیلز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جائیں وہ اسکروٹنائز ہو کے اور ویریفائبل ہو کے اور بیسڈ آن فیکٹس اینڈ لیگل کے اوپر ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ اس کے اندر انڈیپینڈنٹ والا آپ ایڈ کر لیں۔ اچھا جی، یہ اب رہی بات فیس لیس کی۔ جب آپ فیس لیس کی بات کریں گے، یہ فیس لیس نہیں، یہ وائس لیس بھی ہے، یہ نیم لیس بھی ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں، نہ آپ کو اس کی شکل نظر آ رہی ہے، نہ آواز آ رہی ہے، نہ نام کا پتہ، کوئی پتہ نہیں ہے کون بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سر نے بالکل صحیح کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کا لاہور والے کا یا ملتان کا کیس کراچی میں ہو رہا ہو، 3 بندے ہیں جو ڈپارٹمنٹ سر نے بتایا نا بالکل اسی طرح ہی ہیں۔ آپ کا آڈٹ کوئی اور کرے گا، اسیسمنٹ کوئی اور کرے گا، اور اس کی کوالٹی آف ورک کوئی اور بندہ چیک کر رہا ہوگا، تو کمپرومائز کس سے کرنا ہے آپ نے؟ ایک سے، دوسرے سے کہ تیسرے، جو تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، پہلے تو ایک تھا اب ایسے نہیں ہے، بالکل ایسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس لیے اس میں ٹرانسپیرنسی بہت اچھی ہوگی، آپ اپنی کمپلائنس کریں، جو بندہ کمپلائنس کرے گا وہ میکسیمم پروٹیکشن اس کو ملے گی۔ ایک اور بات،
پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں اگر فیس لیس نہ بھی ہوتا یا ہوتا، دونوں صورتوں میں 80% کیسز کیوں خراب ہوتے تھے؟ کیونکہ ڈکلیریشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. اب اپنی ڈکلیریشن ٹھیک کریں، کمپلائنس آف لا کے مطابق کریں. اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے براڈر کانٹیکسٹ میں. نیگیٹو کیا ہے؟ آپ کو شروع میں محنت کرنی پڑے گی، ہر چیز ریکنسائل کرنی پڑے گی. تو فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی آپ کو پھر آگے کمپلائنس پیچھے رہ کیا گیا؟ پھر اگر آپ نے ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں، کیمرے بھی لگ گئے، ادھر سے انیکسر آپ نے سیل ٹیکس میں H1 بھی لے لیا، M بھی لے لیا، پروڈکشن بھی ٹیلی کر لی، تو پرپز کیا ہے؟ سارے کو نچوڑ کے اگر میں باٹم لائن پہ لے کے جاؤں تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ اب آپ کا ریئل ڈیٹا ہی سامنے آئے گا تو تب جان چھوٹے گی، ادروائز اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب چاہے اس کو آپ بینک کہہ لیں، بینک سٹیٹمنٹس کہہ لیں، پراپرٹیز کہہ لیں، گاڑیاں کہہ لیں، بیلنس شیٹ کہہ لیں، ویلتھ سٹیٹمنٹ کہہ لیں، انکم ٹیکس ریٹرن کہہ لیں، پرسنل ایکسپینسز کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے، یا فورن ایمیٹس آئے گا وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. ہر چیز آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، لوکل پرچیز سیل ہے، پروڈکشن کیپیسٹی ہے. تو یہ سارے کا پرپز صرف ایک ہے کہ لوگ اپنا ریئل ڈیٹا. اب سگریٹس پہ آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ جو نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس بک رہے ہیں، کبھی ادھر چھاپا پڑ رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ سارا ریئل ہوتا اور ایکچوئل ہوتا تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جانی تھی. اس کا مطلب ہے کہ سب کا پرپز، آپ چاہے فیس لیس میں ہیں یا فیس کے ساتھ ہیں، یا فزیکل میں ہیں یا کیمرے میں ہیں یا ادر دین کیمرہ ہے، پرپز صرف ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنا ریئل ڈیٹا اس کے اندر پریزنٹ کریں جو آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہو. تو آپ کو میکسیمم فیسلٹی، میکسیمم، بلکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو اپریسیشن دے گا. اس کے لیے جگہ کوئی نہیں بچ رہی نا جی. اب اس کو کرنا کیا ہے بھائی؟ اے آئی نے پوائنٹ تو بتا دینے ہیں. ایک اور بات آخری، اگر آپ اے آئی سے ایگری نہیں کر، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپشن دے تو آپ نے ٹھیک ہے جی میں جمع کرانے کو تیار ہو سکتا ہے آپ کے پاس ریزنیبل آنسر ہو تو آپ جواب دیں ان کو. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے، آپ کے اگینسٹ اگر آرڈر کر دیتے ہیں تو رائٹ آف اپیل آپ کے پاس پہلے بھی تھا، ابھی بھی اویلیبل ہوگا. اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ اپیل صرف کمشنر اپیل تک ہوئی ہے. کوشش تو یہی تھی کہ ٹریبونل بھی آ جاتا، لیکن چونکہ وہ نہیں اس میں بھی آیا تو ٹریبونل میں ابھی ایسے نہیں ہے، وہ پرسنل ہیئرنگ ہی ہوگی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایون کہ آپ ٹریبونل میں چلے بھی جائیں گے تب بھی آپ کو نہیں پتا کہ فیصلہ کس نے کیا، کیونکہ وہاں جنرلی وہ ڈی آر آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا. تو آپ کو ایون کہ آرڈر فائنلٹی obtain کر لے گا، پروسیڈنگ کلوز ہو جائیں گی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، لیکن آن لائن کے اوپر سارا ریکارڈ آپ کا چل رہا ہوگا. تو یہ آخر میں یہ ہے کہ یہ اوبویسلی اچھی چیز ہے، اس کو آنا چاہیے. اس کے اندر وہ نیل ریٹرنوں والا لاسز اور غائب ہو گیا بندہ، ریکارڈ جل گیا، فلانا ہو گیا، وہ کچھ نہیں اس کے اندر آ رہا، سوائے اس کے کہ اس کے جو سیکیورٹی رسک ہے اس کو اگر کور کر لیا جائے بوتھ اینڈ پہ. ضروری نہیں ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہو، یہ آپ کے آئی ڈی پاسورڈ دوسری طرف سے بھی لوگ چوری کر لیتے ہیں، مس یوز بھی ہو جاتا ہے، خود بھی وہ غلط کر دیتے ہیں کئی دفعہ. تو بہرحال کیونکہ اس میں فیک فلائنگ انوائسز کا بھی اوبیسلی آسان ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ سیل انٹر نہیں کریں گے تو وہ پرچیزر ان پٹ نہیں لے سکتا. H1 اور انیکسر M کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے کیس آئے کہ ایک بندے نے لکڑی ان پٹ ڈالی اور لوہا بنا لیا اس نے. ایک تو ایسا بھی آ گیا اس نے لوہا ڈالا اور اس نے ببل گم بنا لیا. آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا کر رہا ہے بندہ، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ اس لیے یہ کوڈ آئے، ریکنسیلیشنز بنی. آپ نے اگر 4 kg ان پٹ ڈالا ہے تو 50 kg آؤٹ پٹ تو نہیں نکلے گا نا آپ کے پاس. وہ ریکنسیلیشن ہے پروڈکشن کی، سیل کی ریکنسیلیشن، پرچیز کی ریکنسیلیشن، ان پٹ کی ریکنسیلیشن، آؤٹ پٹ کی ریکنسیلیشن، اوپننگ سٹاک، کلوزنگ سٹاک، یہ سارا اب آپ کا پروڈکشن ڈیٹا بیسیکلی پروڈکشن ایس سی پی انہوں نے ساری آپ سے لے لینی ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد بڑا کلیئر ہے، بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے. شروع میں تھوڑی پرابلم ہوگی لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ریٹرن جب آئی تھی فزیکل تھی، لائنوں میں لوگ لگے ہوتے تھے، شور پڑ گیا جی آن لائن سارے نہیں کر سکتے. آج آپ گھر بیٹھ کے آرام سے نیٹ چل رہا ہے اور دونوں طرف، تو آپ ریٹرن آن لائن اب اپنی فائل کر لیتے ہیں. اس کو چیلنج بھی کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ ہے، آپ نے آن لائن فائل کی ہوئی ہے، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی یہ اسٹیمپ فیک ہے، آپ نے جمع نہیں کرایا. کیوں نہیں جمع کرایا بھائی؟ یہ دیکھو یہ کہاں سے ہے. سو آن لائن کے اوبیسلی بینیفٹ زیادہ ہے.
تھوڑے بہت نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سائڈ بائی سائڈ اس کے کور کر دیے جائیں گے. باقی کیونکہ فیس لیس والی ماشاءاللہ انہوں نے پریزنٹیشن اتنی اچھی دی ہے کہ کافی چیزیں انہوں نے پہلے ہی کور کر دی ہے. تو میں اب سر کوشش کروں کہ جیسے آپ کہتے ہیں ریٹرن کے لیے جی جی بہت شکریہ جناب ندیم بٹ صاحب، آپ نے اتنا سفر کیا اور صرف ہمارے ممبران کے لیے، تو پھر آپ کی مہربانی. اب میں کویشچن آنسر کا اسی سلسلے میں، فیس لیس کے سلسلے میں ہم کویشچن آنسر کا سیشن ہے. مختصر سے سوال، جلدی ٹائم نہ ہم ضائع کریں، اگلا پروگرام ہمارا لمبا ہونا ہے اس کے لیے. بلکہ میں عمیر شفقت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ لاسٹ ٹائم ہمارا پروگرام تھا تو بعد میں پھر اے سی شیسی بند ہو گئے اور جبکہ پروگرام ہمارا جاری تھا، تو یہ کائنڈلی اگر یہ چلتا رہے، ہم نے ریٹرن پہ ہی کرنا ہے، ہم نے اپنے آپس میں کوئی گیمیں نہیں کھیلنی تو یہ کائنڈلی یہ تھوڑا سا مہربانی کیجیے گا. تو ابھی کویشچن آنسر کا سیشن ہے، آپ تک بھی میں مائک پہنچاتا ہوں. سب سے پہلے میں کویشچن یہ کرتا ہوں جناب عمیر شفقت صاحب سے کہ اپیل میں ہم دیکھتے ہیں، یا جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے اب کیا ہے آن لائن پروسیڈنگ کا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پہلے سے ہی کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی وکیل موجود ہوتا ہے، فیس پہ موجود ہوتا ہے، ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوتا ہے، ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اے آئی پہ ہم ضرور ڈیپینڈ کریں، لیکن اے آئی کہاں تک، یعنی وہ مائنڈ، وہ سینٹیمنٹس اس کے پاس نہیں ہوتے، الفاظ جو ہے نا وہ تو چن لے گا اے آئی، یا آپ نے جو فارمولا سیٹ کر دیا اس کے مطابق یعنی اس نے فائنڈ آؤٹ بھی کر لیا، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے، اگلے کو بھی دیکھنا ہے، حقیقت بھی دیکھنی ہے. بعض اوقات حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ڈاکومنٹ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی اس میں ایشو میں بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اب جب کہ ہائر کورٹس میں فیس لیس ابھی تک نہیں ہے، تو کیا ہمارا یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ آیا قانون کے مطابق چل سکے گا؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ڈپارٹمنٹ کا ہم کلیم کرتے ہیں، محسوس نہیں کرنا کہ جو ہے نا ڈبل ایج سورڈ ہوتی ہے کہ اوپر چھری تلوار کرے گا ڈپارٹمنٹ تو بھی کٹنا ہے، اور نیچے کرے گا تو بھی کٹنا ہے اس نے، ٹیکس پیئر نے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جناب عمیر شفقت صاحب سے. ڈالے اسی وجہ سے کہ آپ جو آرگومنٹ ہے آپ پریزنٹ کر دیں، لیکن ہم بھی، مجھے سروس میں 8 سال ہو گئے ہیں، ہم یہ ایلیگیشن مسلسل سنتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ فیوریٹزم کر دی، ٹیکس پیئر کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور دے دی. یہ بیسیکلی اس ایلیگیشن سے بچنے کے لیے ہم تو بیسیکلی ایز اے آفیسر ہم سارے تو بڑے موٹیویٹ ہیں، کیونکہ ہم جب بھی ٹیکس انفورسمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پہ ایلیگیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اب آپ، میں صرف چھوٹی سی بات ہے، ہمارے پاس 7,000 لوگوں کا ڈیٹا ہے جن کا ٹرن اوور ارب سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. اب ان کو چھری ہی چلتی، اب اور تو کوئی مطلب ہمارے پاس حل نہیں. تو جب ہم انفورسمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پہ ایلیگیشن آ جاتی ہے. آبویسلی میں یہ نہیں کہتا کوئی غلط کوئی مسئلہ ہو گیا، مسئلے مسائل، لیکن پرپز ہوتا ہے کہ ٹیکس کمپلائنس کو بہتر کرنا. اور جب ٹیکس کمپلائنس بہتر ہوتی ہے تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی لیگل کمیونٹی ہوتی ہے، کہ آبویسلی لوگ آپ کے پاس زیادہ آئیں گے ریٹرن فائلنگ کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے، آپ کی ایڈوکیسی کے لیے. تو ای ہیئرنگ کو ڈالے اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ریپرزینٹ کرے، اور اس ڈیٹے پہ آپ جو بھی آرگومنٹ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے سارے آرگومنٹ ان پرسن دیں اور یہ سر طرح بات کریں. جب آپ
ڈسکشن کر رہا ہوگا, کوشچن آنسر ادھر سے ہی ہوں گے. فرق صرف یہ ہوگا کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو میرے صاحب نے دوسری بات کی کہ اس میں شاید اس کی ساؤنڈ کو بھی وہ چینج کر دیا جائے گا کہ پتہ نہ چلے کہ عمیر صاحب بات کریں, نواز صاحب بات کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگا بات آپ کی آفیسر سے ہوگی. ایک کا کام صرف سلیکشن کی حد تک ہوگا, ڈیٹا کو مانیٹر کر کے اس کو کمپیریزن کی حد تک اور پھر اس کو پریزنٹیشن کی حد تک کہ یہ آپ کا کیس ہے, اس میں آپ اس کو آڈٹ, اس کی سلیکشن کی بھی پھر وہ آفیسر کمشنر جو فیسلیس کمشنر ہوگا بیسیکلی وہی ڈیسائڈ کریں گے. اس کیس کو ہم نے آڈٹ میں سلیکٹ کرنا ہی نہیں. فرسٹ جب ہیئرنگ ہوگی تو ایک آفیسر بیٹھا ہوگا, آپ مقام پہ بیٹھے ہوں گے, ہو سکتے پشاور کا یا لاہور کا کوئی آفیسر جس کو اسائن ہے وہ اس ڈیٹ پر وہ بھی لاگ ان ہوگا, آپ بھی لاگ ان ہوں گے, اور ڈسکشن آپ کی ایک کیونکہ آفیسر سے ہوگی, اے آئی سے نہیں ہوگی جو آپ کا ڈسکشن ہے. اسی کے ساتھ کسی اور ساتھی کا حال میں اگر کوئی کویشچن ہے اس سلسلے میں. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سلیکشن جو کرکٹ آ رہے ہیں, آپ لاہور والے کو بھی اسی طرح سلیکٹ کریں گے, ملتان اور لوور پنجاب کا جو چھٹا ہوا علاقہ ہے اس کے بندے کو بھی اسی طرح سلیکٹ کریں گے. سب سے پہلے یہ سسٹم ناکام ہے, یہ نہیں چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آفیسر آتا ہے, اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں لوور پنجاب میں جا رہا ہوں, یہ ایک غریب علاقہ ہے. جب غریب علاقے میں آفیسر آتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے. اب میری اپیل چلی جاتی ہے لاہور یا کراچی والے کے پاس, اس کا تو مائنڈ سیٹ ہی اور ہے, وہاں کا بزنس کا طریقہ کار ہی اور ہے. کیا وہ چیزیں ہمیں نہیں ملے گی, انصاف نہیں ملے گا, تو اس کو سسٹم کو ہی میں ناکام سمجھتا ہوں. یہ سسٹم کبھی نہیں پریویل کرے گا اور نہیں جا سکتا. اچھا, اس طرح بات یہ ہے کہ جو سر بات کر رہے ہیں نا, یہ شروع میں ہر دیکھیں ہم جب آئرس شروع ہوا ہمارا سافٹ ویئر تو انیشیل سٹیج پر ہمارے جیسے ملک آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے کچھ آفس سے کل میری میٹنگ ہو رہی تھی, وہ کہتے جی ایک ہفتے سے میری بجلی نہیں چل رہی تو میں آن لائن کیسے کروں. تو یہ ایشوز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. یہ انیشیلی ہر نئے جب آپ کوئی انیشیٹ کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں, یہ ایشوز آتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں, پلگ ان ہوتی ہیں, اور وہ ود دا پیسیج آف ٹائم ریزائل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اے آئی سلیکشن نہیں کرے گا, اصل میں کنفیوژن یہ ہے. اے ہے ہمیں صرف ایک ڈیٹا دے گا, کمپیریزن بنا کے دے دے گا کہ بھئی آپ کا جو یہ ٹیکس پیئر ہے, جیسے کل میں آپ ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ ایک ٹیکس پیئر نے 2.5 بلین کی سیلز دکھائی تھی, دو آگے ٹیکس پیئر کو. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو آگے دو ٹیکس پیئر ہیں انہوں نے پرچیزز کیے, ایک نے 1.3 بلین اور ایک نے کیے 1.1 بلین, مطلب 1300 ملین ایک نے پرچیزز کی ہیں اور 1100 ملین دوسرے ٹیکس پیئر نے. اس کے آگے کلائنٹس دو ہیں. جب ہم نے ان کی ریٹرنز کو دیکھا, یہ ہم مینولی ابھی بتا رہے ہیں, تو جن ٹیکس پیئر نے اربوں کی پرچیزز کی ہیں, ایک 7 ملین کی سیل دکھا رہا تھا, ایک 8 ملین کی سیل دکھا رہا تھا. اربوں کی پرچیزز پر وہ صرف 7 اور 8 ملین کی سیل دکھا رہا تھا. یہ کام کرے گا کہ وہ یہ ڈیٹا اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دے گا کہ ایک بہت بڑی جو ہے گڑبڑ ہے, کمپیریزن میں نہیں آ رہا. یہ بندہ بینک اکاؤنٹ میں 2 ملین دکھا رہے ہیں جبکہ سسٹم میں بینک میں ادھر تو اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ کمشنر ڈیسائیڈ کرے گا ان چیزوں کو دیکھ کر کہ وایا آئی ایس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں ہے. اس کے بعد ڈیسیجن ہوگی. اور وہ جس طرح سر نے ماشاءاللہ سر نے بہت اچھی طریقے سے فیسلیس کی, جو اس کو ڈسکس کیا کہ آپ لوگ جتنا اچھی طریقے سے اپنے ریٹرنز میں ڈیٹا پورے طریقے سے دیں گے تو آگے آپ کو وہ ایشوز نہیں آئیں گے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا. تو یہ اس طریقے سے مطلب کوئی آڈٹ میں سلیکٹ ہو گیا, اگر کسی کے پاس ریزن ہے کہ نہیں جی یہ ایشو تھا, یہ میرے پاس اس کا جواب ہے, یہ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, تو بھی وہ آڈٹ کلوز ہو جائے گا. اب بھی جس طرح آڈٹ ہو رہا ہے, آڈٹ کا پروسیجر نہیں چینج ہو رہا, صرف اس کی سلیکشن کی حد تک ہم ڈیٹا کو. اور وہ بھی دیکھیں, میں ملتان میں آیا تھا تو میں جب راستے پر آ رہا تھا, روزانہ جب میں ریسٹ ہاؤس سے آتا ہوں آفس,
बहुत बड़े बड़े प्लाजे मैंने देखे, उसी वक्त में बायस हो गया, माइंड हमारे से बने में, हमारा काम यही है कि यार ये बहुत बड़े प्लाजे हैं, ये फलाना मार्ट है, ये XYZ मार्ट है, ये माल है, मैं तो इसको सेलेक्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, उसमें ये होगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी एक इमोशनल बायस है वो ख़त्म हो जाएगी, वो आपको केसेस दिखा देगा, उसमें से जहाँ पर भी कोई बंदा बैठा है वो डिसाइड करेगा, और उसको पता ही नहीं है कि ये कौन है, ये किसका रिश्तेदार है, किसका दोस्त है, और उस हिसाब से वो होगी। तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पर ये बहुत बड़ा अच्छा वो एक स्कीम है जो टैक्स पेयर के फेवर में बेसिकली है कि आप लोगों को जो हम टारगेट करते हैं, जो आप लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि ऑफिसर जो है ना हमारे बालों का, हमारे पास ऐसे भी बुला आते हैं कि जी आप सिर्फ मेरे ही केस सेलेक्ट करते हैं, आप किसी और वकील के केस सेलेक्ट क्यों नहीं करते, हो सकते हैं हमारी उसमें कि अपनी वो उसके साथ उस वकील के साथ मुझे उसका फेस ही अच्छे नहीं लगता, मैं कहता हूँ उसके सारे केस सेलेक्ट करूँ। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए है। डेटा तो आप ही लोग देंगे ना अपने रिटर्न में, हम तो उस रिटर्न में डेटा नहीं देंगे, डेटा तो आप लोगों ने नहीं भर के देना है। तो जितना अच्छा डेटा देंगे तो इसमें अभी शुरू भी नहीं हुआ और आपने उसको ब्रेक लगा दिए कि जी ये सिस्टम नाकाम है, तो नाकाम होने तो देना, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर आगे देकर उस पर बात होगी। और ये मतलब हम तनकीद को अप्रिशिएट करते, इन चीज़ों को जब कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी हम ये फीडबैक आगे दे देंगे, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी ये है। अब मेरा एक जलालपुर का इलाका है, जलालपुर का वो इलाका है जो दो दरियाओं का हद है, हर साल वहाँ से लाता है। वहाँ से जब लोग रिटर्न फाइल करेंगे, पहली तो बात है कि उनके घर में होते हैं उनके पास पैसे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, अब उनकी रिटर्न फाइल होती है। अब क्या करना है कि AI को ट्रेन करेंगे। पहले तो AI पे के थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि AI कैसे काम करेगा। अब FBR में क्या करना है कि AI एजेंट्स बनवाएंगे, AI एजेंट्स को हमारा 10 साल का पीछे का रिकॉर्ड दिया जाएगा, वो उस पर वर्क करेगा, फिर उसका जो पीछे उसके जो प्रोग्रामिंग होगी वो इंक्रीजिंग बिहेवियर की होगी। जब इंक्रीजिंग बिहेवियर हमारी रिटर्न को, हमारे डाटे को सेलेक्ट करेगा, ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा क्लाइंट इंक्रीजिंग में जा रहा हो, मेरा क्लाइंट डाउन शॉट पे भी जा सकता है, मेरे क्लाइंट उसी लेवल पे भी रह सकता है। ये तो एक इंसानी कशमकश को जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और इसका अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना सिस्टम कामयाब की तरफ जाएगा। मेरा जो ये मतलब क्वेश्चन था, आप लोग भी समझ रहे हैं, साथ भी समझ। बहुत मेहरबानी जनाब मलिक रफ़ीक सर, वाइस प्रेसिडेंट हैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। तो इन्होंने यकीनन अपने हिसाब से जो भी इश्यूज़ बंदा फेस करता है तो वो फिर सवाल की शक्ल में सामने आता है। तो हाल में से मुझे लगता है जी जनाब ये मुख्तसर सा, ज़्यादा टाइम नहीं है, बाकी आखिरी क्वेश्चन होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, इमरान नवाज़। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक कितने मुल्कों में फेसलेस प्रोसेस में है और कितना कामयाब है। तो मैंने सर्च किया, मुझे तो लगता है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है, इंडिया में पहले है, पाकिस्तान में अब है। अब हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कितना मुल्कों में ये है और कहाँ तक ये कामयाब है, और क्या हमारे पास इसकी स्टैटिक्स है जिसकी वजह से हमने ये अप्लाई किया। थैंक यू। ये जनाब उमर शफकत साहब से भट्ट साहब, चलिए ये भट्ट साहब। सर ये अभी मैं सर के साथ जब बैठा हुआ था ना, ट्रेजरी साहब सर के साथ, तो वो इंडिया में 2015 से शुरू हुआ था, पार्टली 1 बाय 1 करके उन्होंने हिस्सों में, तो करते 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 आज वो अपनी कंट्री में फुली उस पर एप्लीकेबल है। ऑस्ट्रेलिया में है, और भी कंट्रीज़ है। सो इट इज़ नॉट ए न्यू एक्सपेरिमेंट, हमारे लिए नया ज़रूर है, बट ऑलरेडी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर चुके हो। ठीक है, आपका जब इनकम टैक्स लॉ पूरा अमेंड हुआ था तो किसने किया था? ये जो 120 सेक्शन आपका डाला था वो ऑस्ट्रेलियन ही था। उस वक्त तो बड़े लोग खुश हुए थे कि जी डीम टू बी ऑर्डर हो जाएगा, हम जो कहेंगे वो सच माना जाएगा। हाँ, यकीन किसी को भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो ऑलरेडी ये
फोर्सफुली वॉलंटियरली सारे कुछ प्रोसेस में से गुजर के ही यहाँ तक आया है, तो ये ऑलरेडी इन फोर्स है, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर। बाकी रही बात सर की, ठीक है, देखें डेमोक्रेसी की और एक्सेप्टेंस की यही खूबसूरती होती है कि हर बंदा एक दूसरे बंदे के राय से इख्तलाफ कर सकता है, बंदे से इख्तलाफ नहीं करना हमें, हमारा ओपिनियन से डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल वो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, उनकी अपनी एक डिग्निटी, अपना एक अप्रोच है। तो आप कंट्री वाला मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक तो होता है कि जुरिडिक्शन, कि किस केस के किसके पास जुरिडिक्शन है। अब क्या हमारे कानून में वो ऐसी तब्दीली आ गई है कि पूरा FBI के एम्प्लॉई जो है ना हमारे ऑफिसर बन जाएं और जिसके पास मर्जी चला जाए केस। इस तरह की कोई अमेंडमेंट अगर नहीं आई तो ये प्रैक्टिकली इस तरह वैसे करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो विदाउट जुरिडिक्शन भी ऑर्डर हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ जगह पे फेसलेस की बजाय विद फेस जाना होता है, जैसे किसी जगह जाके बिजनेस में ऊपर वो रेड करना है, वो सेक्शन मौजूद है, क्या उसमें कोई नकाब लगा के जाएंगे ये लोग या वहाँ किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि वो भी तो फॉर्मेलिटी का हिस्सा है, लीगल फॉर्मेलिटी का। तो और शफकत साहब से तो मैं इतना मुतासर हूँ, एक ही मैंने हेयरिंग पूरी ज़िंदगी में इनके पास की है, तो इस तरह की इन्होंने हेयरिंग के साथ साथ कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो प्रोसीडिंग नोट भी होती जाती थी, और उसका जो है ना यानी उसकी जैसे ही प्रोसीडिंग खत्म हुई उसका प्रिंट निकाल के दे देते थे कि ये। इसी तरह के मैंने एक अफसर और देखे, वो तारक मसूद साहब थे, वो कराची में मैं कोई कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अपील में मैं गया था, तो वहाँ जो है ना अपील यानी हेयरिंग के दौरान ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ बहुत बड़ा रिसर्च वर्क हो रहा है, और उन्होंने कभी FBI में भी रहे थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि ये क्या किया था हमने इसका, किसी और जगह रहे थे वहाँ पूछा कि क्या सही हुआ था ये। फिर उसके बाद सेक्शन के मतलब जो है ना पढ़ना, जिस सेक्शन को हमने कई हज़ार बार पढ़ा हुआ था उसको भी नए सिरे से पढ़ते थे, क्योंकि कहते हैं कि जितनी बार लॉ को पढ़ो वो एक नया मीनिंग ज़रूर देता है। तो ये जो चीज़ें जो है ना, ये मैंने शफकत साहब दूसरे हैं जिनको मैंने देखा है कि बड़े यानी कि लर्नड तरीके से हेयरिंग करते हैं। और अब इनसे मैं पूछूंगा कि भी अगर वहाँ जो है फेस के साथ जाना हो तो वो फेसलेस कैसे होंगे। और दूसरा जुडिशन, क्योंकि सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, एक अफसर के पास जुडिशन नहीं है, वो हमारा डाटा नहीं देख सकता, तो ये सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब अगर उसके पास जुडिशन लीगली नहीं गई हुई तो वो कैसे यानी कि बेनामी में ही वो उसको टेकअप कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पास जुडिशन थी या नहीं। जुडिशन और दूसरा फेस और फेसलेस। जहाँ तक जुरिडिक्शन वाला सवाल है तो वो तो अमेंडमेंट होगी ना सेक्शन 209B में कि नेशनल फेसलेस सेंटर बना दिया है और उसके बोर्ड को पावर दे दी गई है कि वो एक्सक्लूसिव या कॉन्फ्रेंट कोई भी जुरिडिक्शन किसी भी साल की, किसी क्लास ऑफ पर्सन की या किसी स्पेसिफिक पर्सन की वो नेशनल फेसलेस सेंटर में चले जाएगी, तो उसकी तो लीगल बैकिंग जो है ना वो दे दी है। तो जहाँ तक अब फेसलेस और फेस वाला रहा तो अब वो ई हेयरिंग है हमारे पास, इसके सर मैं देखिए बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें इशू उसमें ये है कि ये अभी सिर्फ ऑडिट की हद तक है। ये चीज़ें अभी जो चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो 177 में ऑडिट की सिलेक्शन है या सेक्शन 25 6 में है, ये उस हद तक है। उसके अलावा अगर कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आती है, जिस तरह हम आपको डायरेक्ट 122(1) का नोटिस देते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ें या 11E का आपको शार्ट उसमें पेमेंट की आती है, वो चीज़ें अभी उसी तरह चलेंगी। ये स्टेज बाय स्टेज होगी। अभी भी जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट किसी एक स्पेसिफिक RPO में होगा, एक सिटी में होगा, इसको अभी चलाना है। इस तरह नहीं है कि एकदम से, क्योंकि इसमें इश्यूज़ आएंगे, लीगल इश्यूज़ आएंगे, टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे। अभी तो हम मतलब वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, तो ये अभी शायद अगर इम्प्लीमेंट होगा पूरे पाकिस्तान में जो ये बता रहे हैं तो 2028 के बाद शायद ये इम्प्लीमेंट हो, तो वो और होगा भी सिर्फ और सिर्फ ऑडिट किया तक। बाकी जो अगर वेरिफिकेशन करनी है, किसी ने रेड करना है,
وہ اپنی جگہ پر اسی طرح نام ہے اور وہ اپنے کسی فیس کے ساتھ جا کے انہوں نے ادھر وہ کرنا. سر بہت مہربانی. اب اس سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کلوز کرتے ہیں, اور اس میں چونکہ جناب کمشنر صاحب تشریف رکھتے ہیں, ساتھ ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں, آفیشیلی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انہیں کچھ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے. تو اب ہم جناب آنریبل کمشنر ملتان زون جناب محمد نواز صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے جو کلمات ہیں وہ ادا فرمائیں. خصوصاً یہ کہ ہمارے یعنی ٹیکس پیئرس کو اور جو ہے نا وکلاء کو ریفنڈ کے سلسلے میں اور اسیسمنٹ کے سلسلے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. رجسٹریشن خصوصاً سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن, اس میں تھوڑا سا ڈپارٹمنٹل ویو پوائنٹ بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہی فرما دیں. جناب محمد نواز. تھینک یو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چیف کمشنر سرمد قریشی صاحب کے بیہاف پر ملتان بار ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ایک ایکیڈیمک سیشن, یوزفل سیشن جو آرگنائز کیا ہے. اور میں جب سر سے پوچھ رہا تھا پریزیڈنٹ صاحب سے کہ یا اس میں کوئی ٹریڈ باڈیز کے بھی لوگ ہیں, تو کہتے کہ نہیں, یہ سارے ٹیکس پریکٹیشنر ہیں. تو یہ بھی خوشی ہوئی کہ لوگ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز میں. باقی جو آپ کے مسائل کی حد تک کا ایشو ہے تو ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. دیکھیں, میں ایک بات بڑی کلیئر اپنی مائنڈ سے بھی, اور یہ ہمارے آلموسٹ سب سینئر آفیسر کی حد تک ہو سکتے کہ جو جونیئر آفیسر ہو وہ آ کے, ہم بھی جب جونیئر تھے تو اس ایک مائنڈ سے کہ ہم نے CSS کر لیا, اور یہ جو وکیل صاحب آ رہے ہیں شاید یہ ہمارے کوئی مخالف آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہی سینئر ہوتے جاتے ہیں تو وہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, اور آپ اسی آفس کا حصہ ہیں. دیکھیں, ابھی بھی اسی بلڈنگ میں بیٹھ کر آپ نے کہا کہ یہ جی آپ لوگوں نے ہمیں آڈیٹوریم دیا ہے, تو بیسیکلی یہ آپ ہی کا آڈیٹوریم ہے اور آپ ہی کا آفس ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی اور دو رائے نہیں ہے. تو جب ہم ٹیبل کے اس سائڈ پر ہیں, آپ اس سائڈ پر ہیں, بلکہ آپ ہی کی لوگوں کی وجہ سے جو ریونیو آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کی ہی سپورٹ کی وجہ سے آ رہی ہے, جو آپ مطلب آگے لوگوں کی ریٹرن فائل کرتے ہیں, آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور جو جتنی بھی ہماری ریکوری ہوتی ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب تک ان کے AR یا لائر ان کو نہ بتائیں کہ پیمنٹ کریں, ہم ان سے پیمنٹ لے ہی نہیں سکتے. تو یہ آپ لوگوں کا کوآپریشن اور تعاون یہ جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو موسٹ ویلکم اینی ٹائم, جو بھی ایشو ہو. چیف صاحب بھی بہت اچھے ہیں, اور میرے خیال میں جو بھی کمشنر ہے کسی بھی حوالے سے جو بھی ایشو ہو تو آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی ہمارے وکلاء ہیں موسٹ ویلکم آئے اور اپنے ایشوز بتائیں. اگر ہم سے نہ ریزالو ہوئے تو ہم اس کو آگے جو بھی ایشو ہوگا بورڈ تک بھی پہنچا سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. سر نے بہت اچھی ماشاءاللہ جو ڈاکومنٹیشن کی حد تک جو ڈیٹا کے فائلنگ کے بات کی ہے نا, تو دیکھیں یہ آپ کے فیور میں ہے. اور یقین جانے, میں اپنے بھائیوں کے کچھ ڈاکٹرز ہیں یا جو باقی ٹیچرز ہیں, ان کی ریٹرنز اب جب ہم فائل کرتے ہیں نا تو اس پر 2 ہفتے لگا کر وہ ڈیٹا, کیونکہ وہ آن لائن ہے, اس میں آفیسر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اب اس چیز کے آنے کے بعد اب تو وہ بھی توقع ہماری بھی ختم ہو گئی کہ اگر میرے RTO میں میرے بھائی کا کیس سلیکٹ ہو گیا ہے تو چلو میرا کولیگ ہوگا, میں اس کو سفارش کر دوں گا. اب تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس کے پاس ہے. تو یہی بات آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جتنا بھی اچھے طریقے سے آپ ڈیٹا کو مینیج کریں اور اس کو فائل کریں میکزیمم حد تک, اور اس میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی اپنے ڈیٹا کو اپنے وکلاء کو صحیح بتائے. بعض اوقات ٹیکس پیئر بھی ڈیٹا جو ہے نا پورا نہیں بتاتے, انسٹالمنٹس پہ بتاتے ہیں. جب بھی نوٹس آتا ہے تو وہ انسٹالمنٹس میں آگے بتاتے ہیں, تو پھر AR بھی مجبور ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو تھینک یو ونس اگین اس سیشن کا منعقد کرنے کا. اس کے بعد جو سیشن ہوگا وہ بھی شاید مطلب جو سر بتائیں گے وہ یوزفل ہوگا. لیکن ہماری چونکہ کچھ ہیئرنگ ہے, کچھ ٹیکس پیئرز ویٹ کر رہے ہیں, ہمیں وہ اٹینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ ڈیورنگ سیشن ہم اس کو جوائن کر لیں گے. تھینک یو. اچھا چلیں, یہ بکے ذرا سر کو
لیکن سر یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے، ہاں اس میں ہم نے کوئی شیٹ کا وہ ہے کیا ہوا تو جناب چلیں وہ چاہے پھر چلیں وہ یار بکے لے آؤں سر تشریف رہیں یہ بکے تو سر تو چلو چلو ایک ریکویسٹ اور کرنی ہے، اگلے ویک میں نا ہم ادھر سیمینار کروا رہے ہیں، جیسے یہ ٹریڈر اسکیم آئی ہے تو یہ بیسیکلی مطلب لرننگ کر کے اس دفعہ میرے خیال میں جتنی بھی ابھی تک ٹریڈر اسکیم آئی ہے تو سب سے فیسیلیٹیٹیو ہے، اس کا سب سے بڑا اسپیکٹ تو والنٹری ہے، دوسرا یہ ہے کہ مطلب اس میں ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے، اور ہم نے اگلے ہفتے اس کو سیمینار کرنا ہے، ادھر یہ ٹریڈرس کو بلانا ہے، تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ بھی کریں اور اس اسکیم کو انڈرسٹینڈ کر کے تو آپ کے پاس جو ٹریڈرز ہیں ان کو موٹیویٹ بھی کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ ایک اچھی اسکیم ہے اور اس کے مطلب بینیفٹ زیادہ ہیں، تو ہم جتنا مرضی بتائیں گے ہم سے سب سے زیادہ ناراض ٹریڈرز ہی رہتے ہیں، تو لیکن آپ لوگوں کی بات وہ ضرور سنیں گے، تو یہ مطلب اگلے ویک میں جو سیشن ہے اس پہ بھی ویسے بھی میں ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بھی بنائی ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے، تو آپ لوگوں نے یہ ہمارا میسیج جو ہے نا وہ ان تک ڈسیمینیٹ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈرز اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور رجسٹریشن کروائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر بالکل، میں نے پہلے ہی گزارش کر دی کہ ہم فیس لیتے ہیں اپنے کلائنٹ سے، لیکن ایز سچ خدمت ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی اس کے توسط سے یعنی RTO یا FBR، کیونکہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ کا ڈیو ٹیکس یہ ہے۔ سر آپ یہ شاید میری لفاظی سمجھ رہے ہوں، لیکن میں نام کسی کا نہیں لیتا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن ڈپارٹمنٹ میں سے بھی پریکٹس کر رہے ہیں لوگ، آپ ان کی ریٹرن جو سب سے بڑا گوشوارہ اگر کسی کا ہوگا وہ ہمارے جو وکیل کا یا پریکٹیشنر کا چھوٹے سے چھوٹے مطلب ہے جو نیا بچہ ہوگا اس کے گوشوارے کو آپ کمپیریزن کریں، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ہم ڈیو ٹیکس دلاتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو کور کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے آپ کی، یہ پکڑی گئی تو اس کا یہ کانسیکوینسز ہونے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم ان کو مطلب ہے ڈیو ٹیکس بنا کے دیتے ہیں کہ اچھا جی کم از کم یہ آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے وکلا یہ ساری برادری ٹیکس پریکٹیشنرز کی ہے، اپنے ہر بندے کے پاس اپنی بساط تک کلائنٹس موجود ہیں، اس لیے یہ سیکھنے سکھانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، اور یہ یقیناً اپنے جو بھی کلائنٹس ہوں گے ان کو موٹیویٹ کریں گے، کرتے رہیں گے، اور جس کے لیے ہم صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ہمارے وکیلوں سے محبت کرے، محبت یہ نہیں کہ جو ہے نا کچھ اپنی جیب سے ہمیں دینا ہے، ہمیں صرف اچھے طریقے سے یعنی ایک معززانہ طریقے سے، بعض اوقات آفیسر یا اسٹاف میں سے مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کمپلین آتی ہیں، تو اب بندہ کس سے گلہ کرے، تو یہ ہمیں تھوڑا سا ایشو ضرور ہوتا ہے۔ باقی ظاہر ہے قانون کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے، ہم اس میں نہ تو رکھنا ڈالنا چاہیے ہمیں، نہ ڈالنا ڈالیں گے انشاءاللہ۔ باقی ظاہر ہے جو بھی پروٹیکشن ہے ہم نے اپنے کلائنٹ کو لیگل وہ دینی ہے، اپیل میں جا کے آگے کہیں بھی کسی بھی فورم میں، تو یہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے نا کو ریکویسٹ ہے۔ باقی یہ ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو سیمینار ہے یا اس سے پہلے بار کے حوالے سے وہ ہے، تو یہ یعنی RTO کی طرف سے وکیلوں کی طرف یا پریکٹیشنرز کی طرف ایک محبت بھرا ہی پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے ریونیو ٹارگٹس کو پورے کرنے کے لیے، اور جو ڈیو ٹیکس ہے ٹیکس پیئر سے وہ لے کے دینے میں، تو انشاءاللہ۔ تھینک یو۔